تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے نماز کا بیان، اس کی امپورٹنس، جو ہم نے پارٹ 3 پڑھا تھا اس کے پہلے۔ آج ہم فرض، سنت موقعہ، غیر موقعہ، واجب اور نفل کے بارے میں آج سیکھیں گے، ٹھیک ہے، ان کی امپورٹنس، ان کے بارے میں۔ نمبر 1، دین قائم رہتا ہے۔ دین قائم کیسے رہتا ہے؟ نماز سے ہی دین قائم رہتا ہے۔ اگر کسی نے سب کچھ چھوڑ دیا لیکن نماز پڑھتا رہا تو امید ہے کہ اس کا انجام اچھا ہو، اور اگر سب کچھ کرتا رہا لیکن نماز نہ پڑھی تو انجام خراب ہوگا، اس کا خوف ہے۔ اب اگر انسان سارے ہی برے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور نماز بھی نہیں پڑھتا ہے تو اس کا انجام اچھا کہاں سے ہوگا؟ اس کا انجام تو خراب ہی ہونے والا ہے نا۔ اور اگر ایک انسان نماز بھی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے خاطر، وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، تو امید ہے اللہ سے کہ اس کا انجام جو ہے اچھا ہوگا اور آخرت میں اسے اس کا بہت ثواب ملے گا۔ یعنی کہ جو نمازی ہوتا ہے اور جس کے عمل اچھے ہوتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہی بتایا گیا ہے کہ دین قائم رہتا ہے نماز کے ذریعے۔ اگر نماز پڑھیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہے، کیونکہ قیامت کے دن تو نماز کا ہی پہلے حساب کتاب ہونے والا ہے، جیسے کہ ہم نے سیکھا ہے۔ نمبر 2، 5 وقت نماز فرض۔ اللہ نے ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض فرمائی ہے۔ فرض نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے اور اس کا آخرت میں سوال ہوگا۔ اسی لیے ہر مسلمان پر 5 وقت نماز فرض ہے اور اسے تمام حالت میں ادا کرنا چاہیے۔ یعنی کہ ہمارے جیسی بھی حالت ہو تو 5 وقت کی نماز ہمیں ہر حالت میں ادا کرنی ہے۔ صحت اچھی ہو یا بیماری ہو، سفر ہو یا پھر کوئی مقام ہو، کہیں کوئی جگہ پہ گئے ہیں، سکون ہو یا پریشانی ہو، ہر حال میں 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف غم ہے، تکلیف ہے، تبھی ہمیں اللہ کو یاد کرنا، چاہے ہمارے گھر میں خوشحالی ہو، ہمارے دل میں سکون ہو، ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز صرف غم میں ہی پڑھیں گے، جب تکلیف ہے تبھی پڑھیں گے۔ نماز ہر حال میں، ہر وقت میں پڑھنی ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ فرض ہے۔ اس پوری دنیا میں نماز سے زیادہ ضروری اور کوئی چیز نہیں۔ اگر ہم نے یہ بات سمجھ لی تو پکا ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یعنی کہ یہ پوری دنیا، اب ہمیں پتا ہے کہ یہ دنیا کتنی بڑی ہے۔ اب یہ پوری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، دنیاوی پڑھائی ہے، دنیاوی کام ہے، گھر کے کام ہے، چاہے جیسے بھی کام ہو، ٹھیک ہے، تو پوری دنیا میں نماز سے زیادہ ضروری چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہم نے اچھے سے سمجھ لی، چاہے ہم جو کام کرتے، ہم کہیں باہر ہے، چاہے ہمارے جیسے بھی حالت ہے، لیکن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، اگر جیسے کہ میں کوئی تکلیف میں ہوں، ٹھیک ہے، تو اب میں اس پہ دھیان نہیں دوں گی کہ ارے یار مجھے اتنی تکلیف ہے۔ اس پہ دھیان دینا ہے کہ بھلے ہی مجھے تکلیف ہے لیکن نماز سے زیادہ ضروری نہیں ہے یہ تکلیف۔ نماز بہت زیادہ ضروری چیز ہے، نماز فرض ہے، تو نماز کو ہمیشہ پہلے نمبر پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ نماز پڑھنی ہی ہے مجھے ہر حالت میں۔ اگر ہم نے یہ بات ہمارے دماغ میں بٹھا لی اور اس پہ عمل کیا تو انشاءاللہ ہمیں نماز پڑھنے میں کبھی آلس نہیں آئے گا۔ اس کے پہلے بھی میں بہت آپ کو سمجھا چکی ہوں نماز کے بارے میں۔ نمبر 3، وہ ہم نے فرض کے بارے میں جان لیا، ٹھیک ہے، 5 وقت کی نماز جو فرض ہے۔ اب فرض کے بعد میں واجب نماز کیا ہے؟ واجب کا مطلب ہے وہ عمل جو اسلام میں لازمی تو ہے لیکن فرض کے درجے سے تھوڑا کم ہے۔ اگر کوئی واجب نماز چھوڑ دے تو گنہگار ہوتا ہے اور توبہ واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی جو واجب نماز ہوتی ہے وہ عشاء میں آتی ہے، ابھی ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ واجب نماز ایسی نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، عمل یا حکم سے ثابت ہو۔ وتر واجب ہے عشاء کی نماز میں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو 5 وقت کی نماز ہے تو اس کے اندر جو ہماری رات کی نماز ہے، جو عشاء کی نماز ہے، تو اس میں ہم وتر نماز پڑھتے ہیں، جو 3 رکعت وتر ہے اس کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے، وہ نماز واجب ہے۔ وتر واجب عشاء میں پڑھنا ضروری ہے، چھوڑنے والا گنہگار ہے۔ اگر عشاء نماز قضا ہو جائے کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی، یعنی کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی نماز قضا کریں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ایسا عذر آ گیا کہ ہماری عشاء کی نماز قضا ہو گئی، تو عشاء کی 4 فرض کے علاوہ 3 وتر کی قضا بھی پڑھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں صرف 4 فرض پڑھنی ہے تو ہو جائے گی ہماری نماز، وتر پڑھنا ضروری ہے کیونکہ وتر واجب ہے، اور فرض کے درجے سے صرف تھوڑا ہی کم پہ وتر واجب کی بات آتی ہے، واجب، اور وتر واجب نماز ہے۔ اسی لیے اگر آپ کی کبھی بائی چانس عشاء نماز قضا ہو جائے
تو آپ کو عشاء میں جو فرض ہے 4 وہ پڑھنی ہے، ساتھ میں آپ کو ویتر نماز بھی پڑھنی ہے کیونکہ وہ بھی قضا پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن یہ بھی بات دھیان رکھے جو میں آگے بتا رہی ہوں، اگر کوئی تہجد گزار ہے، ڈیلی تہجد پڑھتا ہے اور اسے یہ غالب یقین ہے، گمان یعنی کہ غالب یقین ہونا، مطلب پکا ارادہ، پکا یقین ہونا کہ وہ اٹھے گا ہی تہجد میں، پھر ویتر تہجد میں تہجد کے بعد پڑھے گے، عشاء میں نہیں، کیونکہ ویتر رات کی نماز ہے۔ اور اگر کوئی تہجد نہیں پڑھتا اور نہ اسے یہ غالب گمان ہے کہ وہ اٹھے گا، تو عشاء میں ہی ویتر پڑھ لے، کیونکہ رسک نہیں لینا ہے۔ اب دیکھیے جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ ویتر رات کی نماز ہے، تو اسی لیے یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ میں سے اگر کوئی لڑکی ہے جو تہجد گزار ہے، جو ڈیلی تہجد پڑھتی ہے، جس کے تہجد پڑھنے کا معمول ہے، اسے یقین ہے کہ وہ تہجد کے لیے اٹھے گی ہی اٹھے گی، تو عشاء میں صرف جو 4 فرض ہے وہ، اور جو بھی سنت وغیرہ آپ کو پڑھنی ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ویتر آپ عشاء میں نہیں پڑھیں گے، پھر آپ سو جائیں گے۔ پھر آپ جب تہجد کے لیے اٹھیں گے، اس کے بعد میں پہلے آپ تہجد پڑھیں گے، اس کے بعد میں آخر میں ویتر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے ویتر نماز کو پڑھنی ہے۔ لیکن اگر آپ تہجد گزار نہیں ہے، آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھتے ہو، اگر تہجد نہیں پڑھتے ہو، تو پھر آپ کو عشاء میں ہی، رات میں ہی جو آپ نماز پڑھو گے نا عشاء کی، اس میں ہی پھر ویتر پڑھ کے سونا ہے، رسک نہیں لینا ہے، یعنی کہ کنفرم ہی نہیں ہے کہ آپ تہجد پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے۔ اگر کنفرم نہیں ہے تو پہلے سے ہی ویتر پڑھ لو، کیونکہ جان مجھ کے ویتر قضا نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے بارے میں بتایا تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، موقعہ مطلب۔ اب واجب کے بعد میں جس کا درجہ آئے گا تو وہ سنت موقعہ ہے۔ سنت موقعہ کا مطلب ہوتا ہے پختہ تاکید والی، زور دی گئی، یعنی جس بات میں زور دیا گیا ہے اس بات کو کہتے ہیں سنت موقعہ۔ سنت موقعہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا عمل جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار مکمل طور پر کیا اور چھوڑا نہیں، صرف کسی عذر یا وجہ کی وجہ سے کبھی چھوڑا، مگر عام طور پر ہمیشہ کیا، اور اپنی امت کو بھی کرنے کا حکم دیا یا تاکید کی، یعنی انہیں بتایا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں، جو میں نے 12 رکعت آپ کو سنت موقعہ بتائی تھی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سنت موقعہ پڑھنا وہ بھی ضروری ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اور اس کی فضیلت بھی اتنی ہی زیادہ ہے کہ جو 12 رکعت سنت موقعہ پڑھتا ہے، جیسے کہ نیچے لکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن میں 12 رکعت نوفل پڑھی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ نوفل سے مراد ہے سنت موقعہ، کہ نبی نے فرمایا کہ جو ایک دن میں 12 رکعت سنت موقعہ پڑھے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، جو کہ ہم اس کے پہلے لیکچر میں سیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر سنت موقعہ چھوڑ دی جائے، اگر کسی نے سنت موقعہ چھوڑ دی، تو دیکھیے علماء کا کیا عقیدہ ہے۔ جو شخص سنت موقعہ کو بلا عذر کا مطلب ہے بنا کسی وجہ کے عادت بنا لے، اس پر ملامت کی جائے گی اور وہ گناہ کا مستحق ہو سکتا ہے، یعنی اسے گناہ ہوگا۔ بلا عذر یعنی کہ ہمارے پاس کوئی وجہ ہی نہیں ہے سنت موقعہ چھوڑنے کی، ہم نے ایسے ہی بس آلس میں آ کر چھوڑ دی، یا پھر ہمیں نماز جلدی پڑھنی ہے اس وجہ سے ہم نے سنت موقعہ چھوڑ دی، اور ہم نے اس کا معمول بھی بنا لیا، یعنی ہم اس کو ڈیلی چھوڑنے لگے، ہم اس کو بالکل ہلکے میں لیتے ہیں اور سنت موقعہ نہیں پڑھتے ہیں، تو وہ گنہگار ہوگا۔ سنت موقعہ چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے، تو ہمیں یہ 12 رکعت نہیں چھوڑنی ہے۔ نتیجہ، سنت موقعہ چھوڑنا ہلکا نہیں بلکہ دین کی اہم حفاظت ہے۔ اس کا ترک یعنی چھوڑ دینا سست مسلمان کی نشانی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان سنتوں کو ہمیشہ اطمینان کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا۔ سنت موقعہ کا ترک کرنا ملامت کے لائق ہے، یعنی کہ یہ گناہ کے قریب بات ہے، یعنی اسے گناہ ہوگا۔ جیسے کہ کبھی کوئی عذر ہے، کبھی آپ کو کہیں باہر جانا ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے باہر جانا، تو آپ پھر فرض پڑھ کر چلے گئے، آپ نے سنت موقعہ نہیں پڑھی، یعنی مہینے میں کبھی ایک آدھ بار آپ نے سنت موقعہ چھوڑ دی تو ٹھیک ہے، لیکن ڈیلی چھوڑنا یا پھر پورے ویک میں 5-6 بار سنت موقعہ چھوڑ دینا ڈیلی، تو یہ معاملہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، اس سے ہمیں گناہ ہوگا۔ نمبر 5، اب غیر موقعہ کیا ہے؟ سنت غیر موقعہ کا مطلب ہے ایسا عمل عبادت جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لگاتار نہیں کیا، کبھی پڑھی کبھی چھوڑی، اور امت کو بھی پڑھنے کا مشورہ دیا، لیکن تاکید یعنی زور نہیں دیا۔ جیسے کہ سنت موقعہ ہم نے دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید دی، زور دیا کہ یہ آپ کو 12 رکعتیں دن میں پڑھنی ہی ہے، جو سنت موقعہ ہے۔ لیکن جو سنت غیر موقعہ ہے،
تو اس کے بارے میں کہا ہے کہ ہاں یہ پڑھو، لیکن تاکید نہیں کی، زور نہیں دیا کہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے، جو پڑھے گا تو ثواب ہے اور نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ نفل نماز کے بارے میں، نفل کا مطلب نفل کا مطلب ہے وہ عبادت جو فرض، واجب یا سنت نہیں ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے، خوشی کے لیے کی جائے۔ نفل نماز کا نفل نفل نماز نہ لازمی ہوتی ہے، نہ چھوڑنے پر گناہ ہوتا ہے، لیکن پڑھنے پر بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ کے قرب نزدیکی کا ذریعہ ہے۔ نفل نماز ثواب بڑھاتی ہے، گناہ مٹاتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ میرے فرض سے میرے قریب ہوتا ہے اور جب وہ نفل عبادت کرتا ہے تو میں اس سے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہوں۔ اب دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے، جیسے کہ اگر ہم نے فرض پڑھ لی، سنت موقعہ بھی پڑھ لی، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں پہ عمل کرا، اس کے علاوہ اگر ہم ایکسٹرا میں نفل نماز بھی پڑھتے ہیں، جیسے وہ تہجد کی نماز ہو گئی، چاشتی نماز ہو گئی، شراق کی ہو گئی، اوابین کی ہو گئی، یا ایسے ہی شکرانہ کے طور پہ نماز پڑھی، یا ایسے کوئی 2 رکعت نفل نماز ہم نے پڑھی جو ایکسٹرا میں ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر جو یہ ظہر کے اندر بھی جو لاسٹ میں 2 رکعت نفل آتی ہے، عشاء میں آتی ہے، جو ایسی نفل نماز جو آتی ہے نا ایکسٹرا کی، اگر ہم نے وہ نماز بھی پڑھی نا فرض اور سنت موقعہ کے علاوہ ایکسٹرا کی نفل نماز، تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور قریب ہو جاتا ہے۔ فرض نماز پڑھ کے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم نفل پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سے اور راضی ہو جاتا ہے، اللہ ہم سے اور خوش ہو جاتا ہے کہ مطلب میرا بندہ میری اتنی عبادت کرتا ہے، جو نمازیں پڑھنی ہے اس کے علاوہ وہ نفل عبادت کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں نفل عبادت بھی کرنی چاہیے، اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے۔ کل کو آخرت میں جب نماز کی کمی ہوگی، اللہ نہ کرے فرض نمازوں کی کمی ہوگی، تو یہ نفل نمازیں، یہ باقی کی نمازیں ہی ہمارے کام آئے گی اور اس میں ملائی جائے گی، تاکہ ہماری نماز جو ہے وہ برابر ہو جائے اور اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے۔ نفل نماز اللہ کی محبت اور قرب کا سبب بنتی ہے۔ نفل نماز چھوڑنے پر گناہ نہیں لیکن رحمت اور ثواب کا نقصان ہے۔ سیدھی سی بات ہے، نفل نماز چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے، مطلب اللہ نے زندگی دی ہے تو ہم اگر چلو ڈیلی نہ صحیح، ہم ویک میں 3-4 بار تو ایکسٹرا کی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں نا، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 4 پڑھ لی، تو اس طرح ہمارے موت آنے تک ہم انشاءاللہ بہت سی نفل نماز پڑھ لیں گے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت میں سے کچھ حصہ نفل عبادت کے لیے رکھے، جیسے کہ میں نے بتایا اگر ڈیلی نہیں کر سکتے تو کبھی کبھی نفل نمازیں پڑھ لیا کرو۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق کو بڑھانے کا بہترین طریقہ ہے۔ ٹوڈے بونس، فرض نماز تو پڑھنی ہی ہے اور واجب بھی، جیسے کہ میں نے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ جو میں نے امپورٹنس بتائی ہے سنت موقعہ، وہ پڑھنا بھی لازمی ہے، جس نے لگاتار چھوڑی بنا کسی عذر کے تو اسے گناہ ہوگا، اور نماز جو ہے وہ قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور سنت جو غیر موقعہ ہے وہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس کو پڑھنے سے ثواب ہے، نہ پڑھنے سے گناہ نہیں ہے۔ اور نفل نمازیں بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے جو ایکسٹرا میں نے بتائی کہ وہ بھی ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ تہجد بول رہی ہوں، اگر آپ 5 وقت کے پکے نمازی بن گئے نا انشاءاللہ، تو آپ کو بھی تہجد میں اٹھنے کی بھی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تہجد میں جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے نچلے والے آسمان پہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے مجھ سے مغفرت کروانے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، کون ہے مطلب کچھ مانگنے والا جسے میں عطا کر دوں۔ تو جب ہم 5 وقت کے پابند ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم تہجد کے لیے کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے فوکس، پہلے کیا گول ہونا چاہیے کہ ہم 5 وقت کے پابند بن جائے، 5 وقت کے پابند ہو جائے گے، پھر ہمیں تہجد کے لیے محنت کرنی ہے تاکہ ہم 5 وقت کے علاوہ تہجد بھی پڑھے۔ تہجد سب سے بہترین نماز ہے، یعنی جو نفل نمازوں میں ہے تو وہ تہجد سب سے بہترین نماز ہے۔ تو پہلے ہمارا گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم 5 وقت کے پابندی سے نماز پڑھیں گے، فرض پڑھیں گے، واجب پڑھنی ہے، سنت موقعہ پڑھنی ہے، سنت غیر موقعہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، اور نفل نماز جو میں نے بولا ہے جس میں تہجد بھی آتی ہے یا پھر ظہر میں آتی ہے پھر یا عشاء میں آتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزوں کو دھیرے دھیرے ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس پہ عمل کریں گے۔ لیکن سنت موقعہ کو تو ابھی سے ہی ایڈ کرنا ہے، جو نفل نماز ہے اس کو بھلے آپ دھیرے دھیرے ایڈ کرو اگر آپ سے ابھی نہیں ہو رہا، لیکن جو فرض، واجب اور سنت موقعہ ہے، جو دن کی 12 رکعتیں فرض کے علاوہ، واجب کے علاوہ، وہ تو انشاءاللہ ہمیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے، کیونکہ اگر ہم بنا کسی عذر کے اسے چھوڑیں گے تو ہمیں گناہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر جو بہت ہی اہم تھا، جس میں ہم نے جانا کون سی نماز کا کیا اہمیت ہے، کس نماز کو کیا کہتے ہیں، کون سی ضروری ہے، اور پھر کیا پڑھنے سے ثواب ہے اور کیا نہ پڑھنے سے گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، تو ضرور سے اس پہ عمل کریے گا، ٹھیک ہے۔